پاکستان اور افغانستان طالبان حکومت کے درمیان تعلقات 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی کشیدہ رہے ہیں۔ پاکستان کا مرکزی الزام یہ ہے کہ افغانستان سرزمین ٹی ٹی پی کو پناہ گاہ اور حمایت حاصل ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں سرحدی جھڑپیں، بمباری اور اوپن وار جیسی صورتحال پیدا ہوئی۔ خاص طور پر مارچ 2026 میں شدید لڑائی ہوئی۔ طالبان اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں، لیکن پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ بغیر ٹھوس کارروائی کے مکمل سفارتی تعلقات بحال نہیں ہوں گے۔ اب چین نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں فریقین کو ارمچی میں بلایا ہے۔ یہ تینوں ملکوں پاکستان، افغانستان، چائنا کا ٹرائی لیٹرل میکینزم ہے۔ افغان طالبان کا 5 رکنی وفد خارجہ، دفاع، داخلہ اور انٹیلیجنس کے نمائندوں پر مشتمل گزشتہ روز پہنچا، جبکہ پاکستان کی جانب سے وزارت خارجہ اور انٹیلیجنس ڈیفنس کے حکام شامل ہیں۔ یہ مذاکرات چند دن چل سکتے ہیں اور یہ صرف آغاز ہے۔ افغان طالبان کی یقین دہانیاں۔ افغان طالبان نے قابل اعتماد اور تحریری یقین دہانیاں دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، خاص طور پر ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کی حمایت یا انہیں پناہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ رہا ہے۔ اگر یہ تحریری اور ویریفائبل میکینزم کے ساتھ ہو تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، تاہم ماضی میں ایسی یقین دہانیاں عمل میں نہیں آئی، اس لیے پاکستان واک دا ٹاک پر زور دے رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یقین دہانی۔ پاکستان نے طالبان کے مطالبے پر یقین دہانی کرانے پر تیاری ظاہر کی ہے کہ وہ تجارت اور کاروبار کے سرحدی راستے بند نہیں کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں طالبان کو اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ اقتصادی پہلو اہم ہے کیونکہ سرحدی بندشوں سے دونوں ممالک کے عوام متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر افغانستان کی معیشت جو پہلے ہی بحران کا شکار ہے۔ چین کا کردار جو ہے وہ تھرڈ پارٹی میڈیٹر ہے۔ چین غیر جانبدار فریق کے طور پر معاہدے پر عمل درآمد، سیکیورٹی خدشات کا جائزہ لینے اور دونوں فریقوں کی مدد کرے گا۔ چین کی دلچسپی واضح ہے اور علاقائی استحکام۔ افغانستان میں سی پیک توسیع، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جیسے گروپس کا خطرہ جو متاثر کر سکتے ہیں۔ زینجیانگ۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ چین کے گہرے تعلقات ہیں، اس لیے وہ لیوریج استعمال کر رہا ہے۔ یہ چین کی شٹل ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے جس میں اس کی ایلچیوں نے اسلام آباد اور کابل کا دورہ کیا۔ ممکنہ اثرات اور چیلنجز۔ مثبت پہلو، یہ مذاکرات حالیہ لڑائی کے بعد سیز فائر اور ڈی اسکیلیشن کا راستہ کھول سکتے ہیں۔ اگر ویریفائبل ایشورنس مل جائے تو سرحدی تناؤ کم ہوگا، تجارت بحال ہوگی اور علاقائی استحکام بڑھے گا۔ چین کی ثالثی سے عمل درآمد کا امکان زیادہ ہے کیونکہ دونوں فریق چین پر منحصر ہیں۔ پاکستان اقتصادی، فوجی امداد کے لیے، طالبان لیجیٹیمیسی اور امداد کے لیے۔ ماضی کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان کی یقین دہانی اکثر عملی نہیں ہوتی۔ ٹی ٹی پی کی قیادت افغان علاقوں میں فعال رہی ہے۔ پاکستان نان انگیجمنٹ پالیسی پر قائم ہے جب تک ٹھوس نتائج نہ نکلیں۔ اسمگلنگ اور سرحدی کنٹرول پر اتفاق مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں فریقوں کی اندرونی سیاست سے جڑا ہے۔ طالبان کی حکومت ابھی تک بین الاقوامی سطح پر فل ریکگنائز نہیں، جو ان کی بارگیننگ پاور کو متاثر کرتی ہے۔ پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ٹی ٹی پی حملوں میں اضافہ پاکستان کی فوج اور عوام پر بوجھ ہے۔ افغانستان کے لیے اقتصادی ریلیف اور سرحدی استحکام ضروری ہے۔ چین کے لیے یہ BRI اور علاقائی اصل و رسوخ بڑھانے کا موقع ہے، جبکہ انڈیا کی افغانستان میں بڑھتی دلچسپی کا مقابلہ۔ یہ پیش رفت امید افزا ہے، لیکن ابھی ابتدائی مرحلے میں کامیابی کا انحصار ویریفائبل میکینزم جیسے مشترکہ نگرانی یا انٹیلیجنس شیئرنگ اور عمل درآمد پر ہوگا۔ اگر یہ بات چیت کامیاب ہوئی تو یہ نہ صرف پاکستان افغانستان تعلقات بلکہ پورے خطے، خاص طور پر وسطی ایشیا اور سی پیک کے لیے مثبت ہوگی۔ تاہم اگر یقین دہانیاں صرف کاغذی رہیں تو تناؤ دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔ تجزیہ: تازہ ترین رپورٹس AP، ڈان، ایکسپریس، ٹریبیون وغیرہ پر مبنی ہے جو 1 اپریل 2026 کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو سکتی ہے، اس لیے مزید اپڈیٹس کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مخصوص پہلو جیسے ٹی ٹی پی تاریخ یا سی پیک لنک پر مزید تفصیل چاہیے ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو لائک کریے گا، کمنٹس کریے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔